بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان علی آغا، حارث، نواز، سائم ایوب، شہین شاہ افریدی، ایک نہ ختم ہونے والی نالائق، نکموں اور انتہائی انکمپیٹنٹ کھلاڑیوں کی جو لسٹ ہے، اگر آپ لوگوں میں رتی بھر بھی حب الوطنی ہے، یا آپ لوگوں میں لٹل بٹ بھی میں کہہ سکتا ہوں شرم حیا ہے یا تکلیف ہے، تو آپ لوگ ریزائن کر دیں۔ جتنا گندا گھٹیا آپ لوگوں نے آج کھیل کھیلا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی ٹیم نے، کسی بھی وہ اسکواڈ نے، جو پاکستان کی ماضی سے اب تک آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی کھلاڑیوں کے گروپ نے اتنا گندا کھیل نہیں کھیلا جو آج آپ لوگوں نے کھیلا ہے۔ ون سائیڈڈ میچ اگینسٹ انڈیا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں انتہائی گندی سلیکشن ہوئی ہے، پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا کی طرف سے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا، ہمیں اس کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، جو براڈ کاسٹ کریں گے، جو یہ میچ دکھائیں گے، ہمیں ان چینلز کا بھی بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ یقین کریں خدا کی قسم، جیسا انہوں نے انڈیا کے آگے کھیل کھیلے اور گزشتہ کئی سالوں سے ان کی جو گندی ترین پرفارمنس ہے انڈیا کے آگے، پاکستان کی عوام کو ان کا بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے اس کرکٹ ٹیم کا۔ یہ اخلاقی طور پر ہمارا سب سے بہترین سٹیپ ہے۔ ان لوگوں کو عزت دینا تو دور کی بات، ان لوگوں کو معاشرتی طور پہ بائیک آؤٹ کر دو ان کا، کہ یہ لوگ 25 کروڑ عوام میں سے چنے جاتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، جہاں وسیم آیا، جہاں وقار آیا، جہاں شعیب آیا، جہاں عامر سہیل آیا، جہاں سعید انور آیا، جہاں انضمام الحق آیا، محمد یوسف آیا، یونس خان آیا، عبدالرزاق آیا، عمران نذیر آیا، ایک نہ ختم ہونے والی لسٹ ہے۔ یہ ان کے ایسے جانشین بنے ہیں تو یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ باپ کے یا باؤ اجداد کی جو کوئی ایسے ان سے گناہ ہو گیا تو نیچے ایسی گندی اولاد آئی ہے۔ میں اس سے زیادہ سخت بات نہیں کر سکتا کہ میرے ملک کا نام اللہ کی قسم بدنام ہو۔ یار تم انڈیا سے جیت جاؤ، تم پوری دنیا سے ہار جاؤ، مجھے تکلیف نہ ہو۔ تم افغانستان سے ہار جاؤ، یو اے سے ہار جاؤ، انگلینڈ سے ہار جاؤ، امریکہ کی ٹیم، امریکہ سے بھی خیر ہمارے بھی ہیں اگر آپ کو یاد ہو۔ میں کس بات پہ معاملہ شروع کروں، کس بات پہ معاملہ ختم کروں؟ میچ ہی ون سائیڈڈ رہا، نہ بولنگ آپ کر سکے اچھی، نہ بیٹنگ آپ اچھی کر سکے، اور انڈیا کی جو 2 وکٹیں گر گئی تھی نا 37 میں، وہ 10 اووروں کے اندر ٹارگٹ اچیو کرنے کے چکروں میں تھے کہ 127 رن ہم نے 10 اووروں میں بنانے ہیں۔ ادھر تو مودی گورنمنٹ جس کو گزشتہ 3-4 ماہ سے دنیا میں اتنی ذلت اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے بی جے پی کو زندہ کر دیا بہار کے الیکشن سے پہلے۔ ان 11 کھلاڑیوں نے بی جے پی کو زندہ کر دیا۔ یقین کریں مودی کی عزت آپ لوگوں نے بچائی ہے جو اس کی رہی سے عزت رہ گئی تھی، ورنہ امریکہ سے ان کو ذلت کا سامنا، جوتیاں پڑی تھی، رشیا نے ان کو چھوڑ دیا تھا، چائنا میں بھی شنگھائی کانفرنس میں مودی گیا، کیا لے کر آیا؟ پاکستان نے 7 مئی سے 10 مئی تک اس کو پوری دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا۔ وہ عرب ورلڈ جو کبھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، وہ ایران جو کبھی انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا، وہ سب پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نیٹو طرز پر اسلامی فورس بنائیں گے۔ یار ہمیں بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے دلوں میں اتنا پانی نہیں ہے، یہ سفارشی ہیں۔ فہیم اشرف یہ کہاں سے کھلاڑی آ گئے؟ میرا صرف یہ سوال ہے، کیا شہین شاہ افریدی کو باز نہیں ہم آ سکتے؟ یہ صرف وہ شاہد افریدی کا دماد ہے، اس وجہ سے ہم نے رکھنا ہے۔ وہ ثقلین مشتاق کا دماد ابھی اس سے جان چھوٹی ہے، لیکن اس کا دماد ابھی آیا ہوا ہے۔ یار ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ جو لاٹ ہے نا، ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی بابر اعظم ہوتا، بھائی بابر اعظم پچھلے میچز میں رہا، انڈیا کے خلاف مختلف میچز میں رہا، T20 کے ورلڈ کپ میں رہا، اس نے کیا کر لیا تھا؟ حارث نے کیا کر لینا تھا؟ یہ سب فارغ ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مجھے لگتا ہے وسیم اکرم، وقار یونس، شعیب اختر سے کوئی تکبر بولا گیا ہے کہ ان کے بعد پاکستان کو اس طرح کے بولر ملے ہیں، یا انضمام الحق، محمد یوسف، یونس خان، عبدالرزاق، سعید انور، عامر سہیل سے کچھ ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں اسٹیڈیم میں، کچھ انہوں نے ایسے حقار بول دیے ہیں کہ اب ہمیں ان کی صورتوں میں نظر آ رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جب تک قابلیت نہیں ہے ان کو ختم کرتے ہیں، ہمیں انڈیا سے نہ میچ کھلوائیں۔ پوری دنیا میں جو انڈیا کو ذلت ملی تھی، آج مودی گورنمنٹ کو یقین کریں انہوں نے آ کے وہ عزت والی چادر دوبارہ پہنا دی ہے۔
انڈیا میں اس وقت جشن کا سما ہے، وہ 127 رن کا ٹارگٹ دے رہے ہو، ہاتھ تمہارے کانپ رہے ہیں، پلاننگ کوئی نہیں، کہیں ایفرٹس نہیں نظر آ رہی، کہیں جان لگاتے نظر نہیں آ رہے، وہ ایک شہین شاہ فریدی وکٹ لے کر، یہ کیا ہے یار؟ بندے میں ویسے شرم ہوتی ہے کہ یار میں 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کروں، میں نہیں کھیلتا، میں اپنے ملک کو نہیں بار بار رسوا کروا سکتا، شرمندہ کروا سکتا، ان میں شرم ہی نہیں ہے اللہ کی قسم۔ اور میرا اللہ جانتا ہے میں نے صرف آدھے گھنٹے کا میچ دیکھا ہے، اس کے بعد میں اٹھ گیا، شروع میں آدھے گھنٹے کا میچ دیکھا، میں کہا ان کے دلوں میں پانی نہیں ہے۔ اور جب میں نے بولنگ کی صورتحال دیکھی اپنے موبائل پر، میں کہا وہ تو کم پاگے نہیں۔ افسوس ہوا ہے مجھے، انتہائی افسوس ہوا ہے کہ ہم نے ایسی ٹیم بنائی ہے۔ ویئرس بات یہ ہے، میں آج پاکستان کے جو اعلیٰ لوگ ہیں، جو اتھارٹی رکھتے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمیں آپ کی قربانیوں پر، آپ کی ایفرٹس پر، اور جس طرح انڈیا کو آپ نے شکست دی ہے، یقین کریں ہمیں آپ پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت والی چادر پہنائی ہے۔ چلے میں پاکستان کی عسکری قیادت سے بات کرتا ہوں، لیکن اس طرح کی کرکٹ ٹیم کو انڈیا کے آگے خدا کا واسطہ، یہ ایز اے پاکستانی میرے جذبات ہیں، مت بھیجا کریں، بائیک آؤٹ کر دیں، ان کا بائیک آؤٹ کر دیں، پاکستان میں کرکٹ ٹیم کا بائیک آؤٹ ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے ملک کا نظام چلتا رہے گا۔ ان 4 8 10 گھروں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم انڈیا کے آگے نہیں رسوا ہونا چاہتے، بے عزت ہونا چاہتے۔ وہ ہندو جو پچھلے 6 ماہ بلکہ 4 ماہ سے ایسے کر کے مرا ہوا تھا، آج ہم نے اس کا سینہ چورا کر دیا اس کرکٹ ٹیم کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔